دیکھیں مرتد کے قتل والا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. مرتد صرف وہ واجب القتل ہے جو فساد فی الارض کر رہا ہے، اور خدا کی زمین ہے. ظاہر ہے خدا نے اس لیے تو نہیں بنائی کہ لوگ خدا کو ماننے کے بعد اس کا انکار کریں اور پھر اس کا تمسخر اڑائیں. نبی الاسلام نے مرتدین کو معاف بھی کیا. عبداللہ ابن سعد ابی سرہ جس کو حضرت عثمان نے چھپا لیا تھا ابو داؤد سنن نسائی میں، وہ تو کاتب وحی ہو کے مرتد ہوا تھا، بعد میں اس کی توبہ قبول کر لی گئی تھی. تو آپ توبہ پیش کریں، قبول کر لیں. اور اگر آپ ان لوگوں کی فکر کھائی جا رہی ہے نا آپ کو کہ جو پیدائشی مسلمان تھے اور اب ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں تھے، پہلے بھی ان کا کوئی کنوکشن والا ایمان نہیں تھا. وہ جو کہا گیا نا بخاری میں جو حدیث ہے کہ انسان جو ہے وہ نیچر کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، وہ تو شعور کی عمر تک پہنچنے تک ہے نا. اس سے پہلے بچپن میں تو وہ مسلمان ہی ہے. اب شعور کی عمر پہ پہنچا، اس کی مرضی وہ ہندو ہو جائے، مسلمان ہو جائے، ہم اسے کوئی نہیں منع کرتے، جائے مر جائے. ہم اس کے اوپر قدغن لگاتے ہیں کہ جو پوری کنوکشن کے ساتھ اسلام قبول کرے اور پھر اسے چھوڑ دے. ہم کہتے ہیں نہ ہو نا اس دین کے اندر، جاؤ نکل جاؤ، کیونکہ اس سے سازش کا دروازہ بند کیا گیا. اس کی حکمت قرآن میں سورہ آل عمران میں بتائی گئی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ صبح کے وقت اس پیغمبر پہ ایمان لے آؤ، شام کے وقت کفر کر دینا تاکہ اس کے ساتھی اس کو چھوڑ جائیں. وہ صبح پھر بڑے خوشو خزو سے بیٹھتے تھے. یہاں بھی کئی جھوٹ بولتے ہیں، جی ہم علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن وہ میں نہ انہوں دی بوتیاں جاننا نہ کدے وہ اسٹوڈنٹ رہے نے، جھوٹے ہو. 2-4 میری ویڈیو سن کے تے خام خام انہوں اسٹوڈنٹ بنا چھڑے تو میرے اسٹوڈنٹ بن گئے ہو. نہیں، یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام کے بارے میں مختلف قسم کے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک مرتبہ اسلام قبول کر چکے ہیں یا مسلم گھرانے میں پیدا ہو چکے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص مرتد ہو جائے، ارتداد کا معنی دین سے پیچھے ہٹ جائے، تو ارتداد کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ آپ مکمل اسلام کو چھوڑ دیں. یہ تو ایسے ہے جیسے آپ نے یو ٹرن لے لیا، بالکل پیچھے ہٹ گئے. ارتداد کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو تو نہیں چھوڑا، مگر آپ اسلام کے احکام کو فالو کر رہے تھے، اسلام کے احکام پہ چل رہے تھے، اب آپ نے چلنا چھوڑ دیا. تو یہ بھی لغت کے اعتبار سے مرتد ہے، لغوی اعتبار سے مرتد کا معنی پیچھے ہٹ گیا. یہ بہت سی خواتین پردہ شروع کرتی ہیں، بیزار ہو کے چھوڑ دیتی ہیں، مرد داڑیاں رکھ کے کاٹ دیتے ہیں، حرام بزنس چھوڑا پھر دوبارہ شروع کر دیا، شراب چھوڑ چکے تھے دوبارہ شروع کر دی، زنا سے توبہ کر چکے تھے دوبارہ زنا شروع کر دیا. بہت ساری برائیوں سے توبہ کر لی تھی لیکن دوبارہ انہی برائیوں میں پڑ گئے. تو ایسے لوگ بھی اس آیت میں داخل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے کسی بھی درجے میں پیچھے ہٹے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ نے بتا دیا میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، نمایاں کر دے گا، پیدا کر دے گا، یا ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے. گنہگاروں سے کام لے لے گا اللہ تعالیٰ، گنہگاروں کو توبہ کی توفیق دے دے گا، ان لوگوں کو توفیق دے گا جن کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے تھے. وہاں پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے، اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور ذبح کریں. تو تورات کی روایت کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوا،
اور یہیں سے قتل مرتد کی سزا اسلام میں یہ قتل ہے۔ یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں آج کل اور روشن خیال ہیں، اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سند لینا چاہتے ہیں مغرب سے، تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے۔ ایک مسلمان ہے، اسے اگر عیسائیت پسند آ گئی عیسائی ہو جائے، اس کا حق ہے، تو کوئی مجرم تو نہیں۔ یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے، یہ تو جو حقیقت جو بنیادی حقوق ہے انسان کے اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضامندی سے زنا کرتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ان کا حق ہے۔ ہاں مائنر نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، نابالغ سے زنا نہ کیا گیا ہو، جبر نہ کیا جائے، جبر کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے، لیکن اگر رضا کے ساتھ باہمی رضامندی سے وہ کرتے ہیں زنا تو کوئی جرم نہیں ہے، ان کی مرضی ہے۔ تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا، جس طرح کا ایک مبالغہ آمیز تصور دنیا میں ہو گیا ہے، اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو انہی کو ماڈل بنا رہے ہیں اب، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں کہاں ہے مرتد کی سزا، اس طرح قرآن میں کہاں رجم کی سزا؟ تو یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں،